بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کے مقاصد کیا ہیں؟ روزہ کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں اس کی ایک صفت ہے الحکیم، ہر کام حکمت سے کرنے والی ذات۔ جس نے خود انسانوں کو بنایا تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کی مصلحت کو، بنائی ہوئی چیز کے ہیت کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ چنانچہ انسانوں کی مصلحت کے لیے، انسانوں کے فائدہ کے لیے اس نے وے آف لائف دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ اس میں انسانوں کا ہی خود فائدہ ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم ہی محتاج ہو۔ تو ان عبادتوں کے ذریعہ خود ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور شریعت کا جو فلسفہ ہے، شریعت کی جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من فہم حکمت الشارع کان هو الفقیہ حقا، کہ جس نے شارع کی حکمت کو سمجھ لیا حقیقی معنوں میں وہی فقیہ ہے۔ اسلام کے 5 جو پیلرز ہیں ان میں سے ایک اہم پیلر روزہ رکھنا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انہیں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا روزے کی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر قوم پر فرض کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں تم اکیلے ہو، تم ہی پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان ساری قوموں پر روزے کی فرضیت ہوئی تھی۔ یہ خبر دینے میں اصل میں 3 حکمتیں پوشیدہ ہیں، 3 حکمتیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اس عبادت کی شان اور اس کی اہمیت بیان کی جائے کہ اس عبادت کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ عبادت ہر قوم پر فرض کی گئی۔ دوسری حکمت یہ بتانے میں یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو آسانی فراہم کیا جائے کہ تم جو عبادت انجام دے رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس میں تم اکیلے ہو، بلکہ دوسری قوموں نے بھی یہ عبادت انجام دی تھی اور ان کے لیے اس عبادت کا انجام دینا بہت آسان تھا، لہذا تمہارے لیے بھی یہ عبادت آسان ہوگی۔ اور تیسری حکمت اس حوالے سے یہ ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے تمہارے اندر بھی عزیمت پیدا ہو، ہمت پیدا ہو کہ دوسری قوموں نے بھی ہر زمانے میں روزے رکھے، ان پر یہ روزے فرض تھے، انہوں نے روزوں کا حق ادا کیا، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ روزوں کا حق ادا کرو۔ تو گویا کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں صرف امت محمدیہ کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ یہ روزے دوسری قوموں نے بھی رکھا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتی ہے۔ ہاں، اسلامی روزے کی الگ خصوصیت ہے، چنانچہ ایک وقت سے ایک وقت تک ہر طرح کے کھانے پینے سے اسلامی روزہ میں روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلامی روزہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں پہ یہ روزے فرض ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے اسلامی روزہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ روزہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسلام کے دائرہ سے نکل جائے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اسلامی روزہ اور دوسری قوموں کے روزہ میں۔ روزہ کا روحانی فائدہ کیا ہے؟ روزہ کا روحانی فائدہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے نمبر پر روزہ سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ روزہ اپنی جگہ پر ایک پیغام ہے۔ روزہ کا پیغام کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی اکیلے میں ہوتا ہے، بھوک پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کے فریج میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا، ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیتا، حالانکہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، پر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا رب ہے جو ہماری ایک ایک حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں وہ دراصل 1 مہینہ کی ٹریننگ حاصل کر کے 11 مہینہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ 70 دروازے بھی بند ہوں، وہاں پر بھی تمہیں اللہ کی نگرانی کا احساس رکھنا ہے اور وہاں پر بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ گویا کہ روزہ دراصل ایک انسان کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ تمہارا عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنے لگ جاؤ، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ اسی مقصد کے تحت 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہی اصل میں مقصد ہے روزہ کا، یعنی تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کی تیاری، یہ 4 صفتیں کسی کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کے اندر تقوی آتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، شریعت کے مطابق عمل ہو جائے، آخرت کی تیاری کرنے لگیں، اور اللہ نے جتنا بھی دیا ہے اس سے اپنے آپ کو راضی کر لیں، اس پر قانع ہو جائیں، تو حقیقت میں ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا، اور یہی روزہ کا سب سے اہم پیغام ہے۔ روزہ کا دوسرا روحانی فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے، تاکہ ایک انسان اپنے نفس کو پاک صاف کر سکے۔ روزہ میں خاص طور پر یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ ایک بندہ اگر روزہ رکھے تو عجیب طریقے سے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے نگاہیں پست رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو کوئی شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ کسر شہوت کا سبب ہے۔ دیکھا آپ نے، روزہ رکھنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور عجیب طریقے سے وہ شہوت کے راستے پر چلنے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے بارے میں کہا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال ایک انسان کی جان بچاتا ہے، ویسے ہی روزہ جو ہے نا ایک انسان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اسی لیے روزہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے حوالے سے بیان فرمایا رب صائم حظه من صيامه الجوع ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، کہ کتنے ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے شب بیدار ہوتے ہیں کہ ان کو سحر خیزی اور تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے بھوک اور پیاس تو برداشت کیا، لیکن روزہ کا جو اصل مقصد ہے، روزہ جس کام کے لیے ایک انسان کو تیار کرتا ہے، اس صفت کو ایک بندے نے اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بندے کو بھوک پیاس برداشت کرنے کے باوجود روزے کا کچھ حاصل نہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ گویا کہ روزہ دراصل ہمیں غیبت سے دور رکھنا چاہتا ہے، روزہ ہمیں چغلی سے دور رکھنا چاہتا ہے، روزہ ہمیں جھوٹ سے دور رکھنا چاہتا ہے، روزہ ہمیں بدگوئی سے دور رکھنا چاہتا ہے، روزہ ہمیں گالی گلوچ سے دور رکھنا چاہتا ہے، روزہ ہمیں حسد، جلن، کینہ، کپٹ اور ہر برائی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ روزہ ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، روزہ ہمارے نفس کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی ہم سے بدزبانی کر رہا ہے تو وہاں پر ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ اس وقت ہم کہیں کہ انی صائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو تو وہ بدگوئی نہ کرے، وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، وہ جہالت پر نہ اتر آئے۔ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے، اگر اس سے کوئی بدگوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں بدگوئی نہیں کرتا، میں اپنی زبان کو گندہ نہیں کرتا۔ گویا کہ روزہ عجیب طریقے سے ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ روزہ کے اخلاقی فائدے کیا ہیں؟ جی ہاں، روزہ ایک آدمی میں اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، برے اخلاق سے اس کو دور رکھتا ہے۔ گھمنڈ، غصہ اور جو بری عادتیں ہو سکتی ہیں ان ساری عادتوں سے ایک انسان کو بچاتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے ایک انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ صبر اور ارادے کی مضبوطی ایک انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آپ سورہ البقرہ میں طالوت کی فوج کا قصہ پڑھیں گے۔ طالوت جب فوج لے کر کے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر دریا کو پار کرنے کی نوبت آئی۔ طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ جو لوگ بھی اس دریا کو پار کریں گے کسی کو اس دریا سے پانی نہیں پینا ہے سوائے ایک چلو کے۔ اصل میں طالوت ان کے صبر کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، طالوت اصل میں ان کے ارادے کی پختگی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، چنانچہ طالوت نے ایسے لوگوں کو پہچان لیا جو جنگ میں ہمت ہار جائیں گے، چنانچہ ایسے لوگوں کو کنارہ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی طالوت وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ تو گویا کہ عزیمت ضروری ہوتی ہے، اور روزہ عجیب طریقے سے ایک انسان کے اندر ارادہ کی پختگی پیدا کرتا ہے۔ روزہ عجیب طریقے سے ایک انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ کیسے صبر پیدا کرتا ہے؟ آپ غور کریں کہ ایک روزے دار روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس پہ صبر کرتا ہے، ایک روزے دار روزے کی حالت میں اطاعت کے کاموں پہ صبر کرتا ہے، نیکیاں پہ نیکیاں کرتا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو گویا کہ صبر کی جو 3 قسمیں ہوتی ہیں، اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر اور تقدیر پر صبر، روزے کی حالت میں یہ تینوں قسمیں عجیب طریقے سے روزے میں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع الصغیر کی روایت کے مطابق بیان فرمایا رمضان کے بارے میں کہ صوم شہر الصبر، صبر کے مہینہ کا روزہ۔ گویا کہ رمضان کے مہینہ کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں عجیب طریقے سے ایک بندے کو صبر کی ٹریننگ ملتی ہے، اور جب ایک بندہ اطاعت پر صبر کرتا ہے، ایک بندہ نافرمانی پر صبر کرتا ہے، ایک بندہ بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو صبر کی ٹریننگ ملتی ہے، اور یہ ٹریننگ 11 مہینے اس کی زندگی کو سنوارنے، بنانے اور پختہ رکھنے میں کام آتی ہے۔ روزہ نعمتوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔
وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک بندہ جب ایک وقت سے ایک وقت تک کھانے پینے اور وظیفے زوجیت سے رک جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے کھانا جائز تھا، اس کے لیے پینا جائز تھا، اس کے لیے وظیفے زوجیت ادا کرنا جائز تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے جائز کام سے بھی ایک وقت سے ایک وقت تک اپنے آپ کو روک لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی نعمت جب اس کو ملتی ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں، تو عجیب طریقے سے اس کے اندر اس نعمت کی اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کی اہمیت کو بھی وہ جان پاتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ نعمتوں کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا ایک بندہ شکر بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں رب کی دی ہوئی ہیں، لہذا وہ رب کا فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے۔ روزہ ایک انسان کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر دو خواہشیں ایسی ہیں کہ اگر ان پر کنٹرول نہ ہو، اگر انہیں لگام میں نہ رکھا جائے، تو انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا کر جانوروں کی سطح پر کھڑا کرتی ہیں۔ وہ دو خواہشیں کیا ہیں؟ پہلی خواہش ہے کھانے پینے کی چاہت، اور دوسری خواہش ہے یون اچھا، جنسی خواہش۔ روزہ کے ذریعہ عجیب طریقے سے ان دونوں خواہشوں پر لگام لگتا ہے، کھانے پینے کی چاہت پر بھی لگام لگتا ہے اور جنسی شہوت پر بھی لگام لگتا ہے، کیونکہ پیٹ بھرنے پر خواہش جاگ اٹھتی ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جنسی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور جو آدمی اپنی ان دونوں خواہشوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اس کا نفس پورے طریقے سے اس کے قابو میں آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے زندگی کے دوسرے حصوں میں اللہ کی اطاعت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے ہوتی ہے، جو حدیث ہم نے ابھی بیان کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی بھی شادی کی طاقت رکھے اس کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ شادی کی وجہ سے نگاہیں پست رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ کسر شہوت کا سبب ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے بیان کیا تھا کہ اندروں از طعام خالی دار تا دراں نور معرفت بینی، کہ اپنے اندر کو کھانے سے خالی رکھو تاکہ تمہارے اندر معرفت کی روشنی پیدا ہو سکے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے ایک انسان کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر دوسروں کی ضرورت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ روزہ کے سماجی فائدے کیا ہیں؟ سماجی زندگی پر روزہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو روزہ عجیب طریقے سے ہمارے سماج پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ سال کے خاص مہینے میں ہر مسلمان کا ایک مقررہ وقت سے مقررہ وقت تک روزہ رکھنا، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، سارے سماج کو اتحاد کی رسی میں پرو دیتا ہے، اور عجیب طریقے سے ایک ہی وقت میں افطار کرنا، ایک ہی وقت میں سحری کھانا، یہ سارے سماج کو ایکتا کی بندھن میں باندھ دیتا ہے، اور اس طریقے سے اتحاد اور یونیٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مالدار جب بھوک کی تکلیف برداشت کرتا ہے تو اس کے دل میں ان لوگوں کے تئیں جو ڈیلی یا ہفتے میں یا مہینے میں اس بھوک اور پیاس کی تکلیف میں
مبتلا ہوتے ہیں، اس بھوک اور پیاس کی تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور وہ مالدار غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس طرح غریبوں کی بھی ضرورت پوری ہو پاتی ہے۔ گویا جب مالدار بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے مالداروں اور غریبوں کے بیچ محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پریم کی بھاونائیں جنم لیتی ہیں اور سماج دشمنی، نفرت اور سوارتھ کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے سماج کے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی شرافت کی زندگی ملتی ہے، وہ چوری اور ڈکیتی پر آمادہ نہیں ہوتے بلکہ شرافت سے جیتے ہیں، اور سماج میں ایکتا اور بھائی چارہ کا ماحول بنتا ہے، سماج میں ڈسپلن اور یونٹی پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں ہمدردی کرنے اور دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاصد الصیام میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان سے جو متعلق لوگ تھے، ان کے جو قریب لوگ تھے، وہ کھانا نہ کھا لیتے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ سب سے اخیر میں کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا اخاف ان اشبع فانسى الجائع، میں ڈرتا ہوں کہ سیراب ہو جاؤں گا تو بھوکوں کو بھول جاؤں گا۔ تو جب آدمی بھوک برداشت کرتا ہے تو دوسروں کی ضرورت کا عجیب طریقے سے اسے احساس ہوتا ہے۔ روزہ کے جسمانی فائدے کیا ہیں، انہیں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ انسان کے جسم میں معدہ ایک ایسا کومل انگ ہے کہ جس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس سے مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح معدہ کے لیے روزہ بہترین علاج بنتا ہے، کیونکہ ایک مشین اگر ہمیشہ چلتی رہے اور کبھی اس کو بند نہ کیا جائے تو نارمل طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ مشین خراب ہو جائے گی، مشین کو بھی آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح معدہ کو اگر کھانے پینے سے آرام نہ دیا جائے تو اس کا نظام خراب ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے آنتیں درست رہتی ہیں، معدہ صاف رہتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس میں پائے جانے والے جو زہریلے کیٹانو ہوتے ہیں وہ خود بخود مر جاتے ہیں اور پیٹ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ روزہ وزن کی زیادتی، پیٹ میں چربی کی زیادتی، ہاضمے کی خرابی، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، گردوں کا درد، جوڑوں کا درد، بانجھپن، دل کی بیماری اور ذہانت، ان ساری چیزوں کے لیے روزہ بہت کارآمد ہے، اچوکوان ہے۔ ڈاکٹر ایئرسین کا کہنا ہے کہ فاقہ کا سب سے بہتر طریقہ روزہ ہے جو اسلامی طریقے سے مسلمانوں میں رکھا جاتا ہے۔ ایک عیسائی ڈاکٹر ریچارڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو فاقہ کرنے کی ضرورت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، اور میں اپنے عیسائی بھائیوں سے کہوں گا کہ اس بارے میں وہ مسلمانوں کی پیروی کریں کیونکہ ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ بہت ہی اچھا ہے۔ پروفیسر بلوی اپنی کتاب صحت کے لیے روزہ میں لکھتے ہیں کہ ہر آدمی، خاص طور پر شہروں میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں 3-4 ہفتہ کے لیے خود کو کھانے پینے سے روک کر رکھیں تاکہ پوری زندگی مکمل صحت سے مستفید ہو سکے۔ اور آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اسلامی روزے کی مدت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کہ سال میں 1 مہینہ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔ بلکہ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ آج دنیا روزہ رکھوا کر کے بہت ساری بیماریوں کا علاج کرا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو اتارا ہوا فارمولہ ہے دراصل
اسی مقصد کے تحت اتارا گیا ہے، لیکن اسلام کا کوئی بھی کام صرف جسمانی فائدے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ روحانی فائدہ مد نظر ہوتا ہے، پر اس کے اندر اور بھی دوسرے فوائد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر مورپالڈ کا یہ قول، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسلامی شکچھاؤں کا، اسلامی تعلیمات کا اسٹڈی کیا، اور جب روزے کے ٹاپک پر پہنچا تو دنگ رہ گیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اتنا اچھا فارمولہ دیا ہے۔ اگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اور کوئی فارمولہ نہ دیا ہوتا تو صرف روزہ کا یہ فارمولہ ان کے لیے کافی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک اہم عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش بھی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، روزہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی کیا کردار ادا کرتا ہے اسے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ روزہ جو ہم اسلامی طریقے سے رکھتے ہیں عجیب طریقے سے ہماری شخصیت سازی میں رول ادا کرتا ہے۔ چنانچہ روزہ ہمیں نظام الاوقات کا پابند بناتا ہے، پنکچولیٹی سکھاتا ہے۔ روزہ عجیب طریقے سے ہمارے اندر وقت کی پابندی پیدا کرتا ہے۔ خاص وقت سے خاص وقت تک ہم روزہ رکھتے ہیں، خاص وقت ہم افطار کرتے ہیں۔ یہ اصل میں پنکچولیٹی کی تعلیم ہے۔ آج دوسری قومیں وقت کی پابند بنتی جا رہی ہیں، حالانکہ اسلام سب سے آگے بڑھ کر کے ہمیں وقت کی پابندی نماز کے ذریعہ، وقت کی پابندی زکوٰۃ نکالنے کے ذریعہ، وقت کی پابندی حج کے ذریعہ، وقت کی پابندی روزے کے ذریعہ، وقت کی پابندی دوسرے اسلام کے شاعر کے ذریعہ اسلام سکھا گیا ہے اور ہر وقت سکھاتا رہتا ہے۔ ہرزل نے 50 سال کے اندر ایک یہودی تنظیم قائم کرنے کا پلان بنایا تھا، لیکن دیکھیے کہ وہ اپنے پلان میں کتنا کامیاب ہوا کہ 50 سال کے اندر اس نے یہودی تنظیم ہی نہیں بنایا بلکہ وہ تو دنیا سے چلا گیا، اور 50 سال کے اندر ہی میں یہودیوں نے اپنی پوری ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر لی۔ اس لیے قوم مسلم کو وقت کا پابند بننا چاہیے، اور روزہ عجیب طریقے سے ہمیں وقت کا پابند بننے کی تاکید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، صحت ہے اور فرصت ہے۔ صحت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، فرصت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، لہذا فرصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے بیکار کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور روزہ عجیب طریقے سے ہمیں پنکچولیٹی سکھاتا ہے۔ روزہ میں نفس پاک اور صاف ہوتا ہے، دماغ کھلتا ہے، جسم ہلکا ہونے کی وجہ سے عقل بیدار ہوتی ہے اور ذہانت تیز ہوتی ہے، اسمن شکتی تیز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں مشکل سے مشکل کام کر لینا آسان ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کو یاد کر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر امیہ لاہوت ایک رائٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کچھ بچوں پر روزے کا تجربہ کیا گیا، کچھ بچوں کو روزہ رکھوایا گیا اور کچھ بچوں کو کھلایا پلایا گیا۔ جب دونوں کے بیچ موازنہ کر کے دیکھا گیا تو جن بچوں نے روزہ رکھا تھا ان کے حافظہ میں اضافہ ہوا، ان کی اسمرن شکتی میں اضافہ ہوا، اور جن بچوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کی یادداشت نارمل رہی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ عجیب طریقے سے یادداشت کو بھی بڑھانے میں معاون بنتا ہے۔ روزہ آسانی اور رحمت کا پہلو بھی اپنے اندر لیے ہوا ہے۔ اللہ نے روزہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ چنانچہ روزہ رکھنے کا حکم ضرور دیا گیا، ایک وقت سے ایک وقت تک
لیکن رات میں اس بات کی آزادی دی گئی کہ تم کھا پی سکتے ہو، یہاں تک کہ شوہر بیوی کا تعلق بنانے کی بھی اجازت دی گئی۔ اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات میں تمہارے لیے جائز ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرو۔ جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، یا ایسا مریض جو شفا پانے سے عاجز ہو، ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے یہ چھوٹ رکھی کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس روزے کا فدیہ دے دیں۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جو شفا پانے کی امید رکھتے ہوں بیماری کی وجہ سے، یا مسافر ہوں اور سفر میں روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہو، یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو ان سارے لوگوں کے لیے اسلام نے یہ چھوٹ رکھی۔ یہ اسلام میں رحمت کا پہلو ہے کہ سارے لوگوں پہ الٹپ روزہ نہیں فرض کیا، بلکہ ایسے لوگ جن کے پاس عذر ہے ان سے روزے کی چھوٹ رکھی گئی، اور یہ حکم دیا گیا کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 185، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ آگے فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ گویا کہ خلاصہ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ روزہ جو اسلامی روزہ ہے، ایک مہینہ رکھوایا جاتا ہے، اس میں بھی آسانی کا پہلو ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس کے روحانی فائدے ہیں، اس کے جسمانی فائدے ہیں، اس کے سماجی فائدے ہیں، اور اس کے اخلاقی فائدے ہیں، جو ایک انسان اپنی زندگی میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے برتتا ہے۔ تو ہمیں ان فوائد کو سامنے میں رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ روزہ کے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔